بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے، ان پر نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہے، اور بحمد اللہ ہر آیت کسی نہ کسی حدیث کی تائید کرتی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے۔ قرآن نے خبر دی کہ بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، حدیث نے خبر دی کہ چہرے کس کے تر و تازہ ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے موقع پر میدان منا میں تھے، مسجد خیف میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ایک خطبہ ارشاد فرمانا چاہا، اور اس سے قبل ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، انشائیہ بھی ہو سکتا ہے۔ نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها۔ اگر جملہ انشائیہ ہو تو یہ دعا ہے، اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جس کے اندر میری حدیث سننے کا شوق ہو، اور ایک حدیث میں وعاہا کے الفاظ ہیں، سمجھنے کا شوق ہو، اور پھر اس کو یاد کرنے کا شوق ہو، اور اس کو آگے پہنچا دینے کا شوق ہو۔ یہ چار شوق جس بندے کے دل میں جمع ہو جائیں، اس کے چہرے کو نظرت، نوارت، رونق، سرور، نور اور چمک دمک عطا فرما دینا۔ تو قرآن نے خبر دی وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور حدیث نے خبر دی کہ کن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ جن کا حدیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق جڑ جائے، یہ شوق ان کے اندر بھر جائے، حدیث کو سننے کا شوق، سمجھنے کا شوق، یاد کرنے کا شوق، اور آگے پہنچا دینے کا شوق۔ بعض لوگوں کا تعلق بالحدیث جو ہے وہ نفرت کی حدود کو چھوتا ہے۔ امام اوزاعی کا قول ہے، امام مالک کے شیخ تھے یہ، اور شام کے فقہاء اور محدثین میں بڑا ان کا مقام تھا، علماء تابعین میں سے، کہ من علامت عہد البدع اذا حدثتہ بحدیث خلاف بدعتہ ابغض الحدیث۔ کہ ایک بدعتی انسان کی علامت یہ ہے، ایک بدعتی انسان کی پہچان یہ ہے کہ اسے کوئی حدیث سناؤ اور وہ حدیث اس کی بدعت کے خلاف ہو، اس کے عمل کے خلاف ہو، اس کے مسلک کے خلاف ہو، اس کی قوم برادری کے رواج کے خلاف ہو۔ یہ نہیں کرے گا کہ حدیث کو لے لوں باقی ہر چیز کو ٹھکرا دوں، بلکہ ابغض الحدیث، اس کا سینہ، اس کا دل حدیث کے بغض اور حدیث کی نفرت سے بھر جائے۔ اہل بدعت کی علامت ہے، بدعت کو نہیں چھوڑیں گے، مسلک کو نہیں چھوڑیں گے، قول امام کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ یہاں تک حدیث کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ کوئی حدیث اگر قول امام کے خلاف ہو، جیسا کہ اصول کرخی میں ہے، تو کچھ مراحل اختیار کریں گے۔ یا تو دونوں میں جمع کی کوشش کریں گے، یا پھر یہ سمجھیں گے کہ جو قول امام ہے وہ کسی حدیث کی بنا پر ہوگا، تو وہ قول جو ہے اس حدیث کو منسوخ کر دے گا، یعنی قول امام حدیث کو منسوخ کر دے گا، قول امام ناسخ ہوگا اور حدیث منسوخ ہوگی۔ ان معارض بالمثل قرار دے کر اس قول امام کے ذریعے حدیث کو منسوخ قرار دے دیں۔ بتائیے یہ تعلق بالحدیث ہے؟ یا پھر یہ جملہ خبری ہے، اللہ کے پیغمبر خبر دے رہے ہیں کہ سنو قیامت کے دن چہرے دو قسم کے ہوں گے، روشن چہرے اور سیاہ چہرے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ یہ قرآن نے بھی خبر دی۔ روشن چہرے کن کے ہوں گے؟ وہ آپ نے خبر دے دی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے چہرے روشن کر دے گا اور تر و تازہ کر دے گا، ان کو نظارت اور سرور عطا فرما دے گا جن کا میری حدیث کے ساتھ چار طرح کا تعلق قائم ہو۔ وہی سماع حدیث کا تعلق اور فہم حدیث کا تعلق اور حفظ حدیث کا تعلق لفظاً یا معنی، اور ادائے حدیث، آگے پہنچا دینا، آگے بیان کر دینا۔